مرسیڈیز بینز آج دنیا کی مقبول ترین اور لگژری گاڑیوں میں شمار کی جاتی ہے، جس کا سالانہ ٹرن اوور بلین آف ڈالرز میں ہے۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ اس کار کمپنی کو بنانے والا ایک غریب لڑکا تھا، جس نے اپنے اس سفر میں کئی ناکامیوں کا سامنا کیا، مگر وہ دنیا کی پہلی کار بنانا چاہتا تھا۔ اس کے اس خیال پر لوگ اس کا مذاق اڑاتے تھے، مگر وہ اپنے ارادے میں اٹل رہا اور سب کو غلط ثابت کر کے مرسیڈیز جیسی کمپنی کا آغاز کیا۔ 19ویں صدی کے اختتام تک یہ دنیا کی پہلی اور سب سے بڑی کار کمپنی بن چکی تھی۔ کون تھا وہ شخص؟ کس طرح سے ایک ناممکن کو حقیقت میں تبدیل کر دیا؟ جرمنی کے ایڈولف ہٹلر کی مرسیڈیز کمپنی میں کیا دلچسپی تھی؟ اور کس طرح قیدیوں کو مرسیڈیز فیکٹریز میں جبری ملازم کے طور پر استعمال کیا گیا؟ یہ سب جانیں گے آگے ویڈیو میں تفصیل سے۔ ویڈیو اگر پسند آئے تو لائک کریں، سبسکرائب کریں۔ سال تھا 1844، 25 نومبر۔ جرمنی کے ایک چھوٹے سے ٹاؤن میولبرگ کے غریب گھرانے میں ایک بچہ پیدا ہوا۔ بچے کے والد ریل انجن ڈرائیور تھے۔ ابھی اس بچے کی عمر صرف 2 سال ہی تھی کہ والد کا انتقال ہو گیا، لہٰذا بچے کی تمام ذمہ داری اب ماں کے اوپر تھی۔ ماں گھروں میں کام کر کے اپنے بچے کی پرورش کرتی ہے۔ غربت کی وجہ سے بچے کا بچپن مشکلات کا شکار رہا، لیکن وہ ایک ذہین بچہ تھا۔ حالات اور مجبوریوں کے باوجود ماں اپنے بچے میں چھپی ذہانت اور صلاحیتیں پہچان لیتی ہے، اسی لیے اس کا داخلہ ایک اچھے اسکول میں ہوتا ہے۔ بچہ بھی بھرپور محنت کرتا ہے اور اسکول کے ذہین سائنس طالب علم کے طور پر جانا جاتا ہے۔ میکینکس اور کیمسٹری جیسے سبجیکٹ میں دلچسپی اور اچھی کارکردگی کی بنا پر اس بچے کا داخلہ ایک پولی ٹیکنک انسٹیٹیوٹ میں ہوتا ہے، جہاں جرمنی کے مشہور میکینیکل انجینئرنگ کے پروفیسر کی زیر نگرانی اس بچے کی ٹیکنیکل نالج مزید پروان چڑھتی ہے، اور اس سپورٹ کی وجہ سے زندگی میں کچھ نیا کرنے کا جذبہ اور مضبوط ہوتا ہے۔ 1864 میں میکینیکل انجینئرنگ کی ڈگری حاصل کرنے کے بعد اس لڑکے نے مختلف کمپنیز میں ملازمت کی اور تجربہ حاصل کیا، مگر اسے بہت جلد احساس ہو گیا کہ اس کی منزل نوکری نہیں بلکہ انٹرپرینور بن کر اپنا بزنس کرنا ہے، جہاں وہ اپنی صلاحیتوں کا بھرپور استعمال کر سکے اور کچھ ایسا کرے جسے دنیا ہمیشہ یاد رکھے۔ وہ بچہ تھا دنیا کے پہلے پریکٹیکل موٹر کار انجن کا موجد اور مرسیڈیز جیسی آٹوموبائل انڈسٹری کا فاؤنڈر کارل فریڈرک بینز۔ 1871 میں کارل بینز مینہائم کے علاقے میں اپنا پہلا پارٹنرشپ آئرن فاؤنڈری اور میکینیکل شاپ کا بزنس آگسٹ ریٹر نامی میکینک کے ساتھ شروع کیا۔ کاروبار شروع کرنے کے بعد بینز نے اپنا زیادہ وقت اپنے پیشن کو دینا شروع کیا تاکہ جلد سے جلد دنیا کو بغیر گھوڑے کی گاڑی دے سکیں۔ بدقسمتی سے ریٹر بھروسہ مند پارٹنر ثابت نہیں ہوا، لہٰذا 1 سال کے اندر ہی کاروبار نقصان میں چلا گیا۔ اسی دوران 1872 میں کارل بینز برتھا رنگر نامی خاتون سے شادی کرتے ہیں، جو کہ ایک امیر گھرانے سے تعلق رکھتی تھیں۔ اس دور میں لڑکیوں کے لیے تعلیم کے زیادہ مواقع نہیں تھے، مگر برتھا ایک ذہین لڑکی تھی۔ کم تعلیم یافتہ ہونے کے باوجود اس کی دلچسپی اپنے شوہر کے میکینیکل اور ٹیکنیکل کاموں پر رہتی تھی۔ یہی نہیں بلکہ برتھا نے اپنے جہیز میں ملنے والی رقم کے کچھ حصے سے آگسٹ ریٹر کا شیئر خرید کر اپنے شوہر کے کاروبار میں شامل کر دیا اور باقی رقم کارل کے تجرباتی سرگرمیوں پر خرچ کی تاکہ وہ اپنا پہلا کار انجن بنا سکیں۔ اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ کارل بینز ایک ذہین انجینئر اور ٹیکنیکل ڈیزائنر تھا۔ وہ دنیا کو پہلی موٹر کار دینا چاہتا تھا، مگر مسائل ابھی ختم نہیں ہوئے تھے۔ کمپنی کو رن کرنے کے لیے کارل کو فنڈز کی ضرورت تھی، اس لیے کمپنی کے شیئر سیل کیے گئے اور یہ ایک جوائنٹ اسٹاک کمپنی بن گئی۔ ہوتے ہوتے کارل کمپنی میں صرف 5% کے پارٹنر رہ گئے اور اب ان کی کمپنی میں کوئی سنوائی نہیں تھی، لہٰذا انہوں نے کمپنی کو خیر بات کہنا ہی مناسب سمجھا۔ اس کے بعد کارل کی ملاقات 2 بھائیوں میکس روز اور فریڈرک ویلہم سے ہوئی، جو کہ ایک سائیکل ریپیئر شاپ چلاتے تھے۔ یہ تینوں مل کر ایک جوائنٹ بزنس بینز اینڈ کمپنی کے نام سے شروع کرتے ہیں۔ گزرتے وقت کے ساتھ یہ کمپنی اچھا پرفارم کرنے لگتی ہے۔ بڑھتے کاروبار کے لیے ایک اچھی تعداد میں امپلائیز بھی ہائر کیے جاتے ہیں۔ فائنینشیل پریشر کم ہونے کے بعد کارل بینز اپنے ڈریم پروجیکٹ پر توجہ دینا شروع کرتے ہیں۔ 1886 میں کارل بینز نے اپنی 2 سیٹر سنگل اسٹوک گیسولین پاورڈ کار انجن کے لیے پیٹنٹ حاصل کر لیا، جس کی حد رفتار شروع میں 10 کلومیٹر پر آور تھی، بعد میں اسے 16 کلومیٹر پر آور تک پہنچا دیا گیا۔ کارل بینز کی یہ تخلیق آج کی کاروں کے جیسی نہیں تھی، بلکہ یہ 3 پہیوں والی کار تھی۔ اس کا آئیڈیا گھوڑا گاڑی سے لیا گیا تھا، جہاں گھوڑے کی جگہ پہیہ لگا دیا گیا تھا۔ اس 3 پہیوں والی کار میں
گھوڑا گاڑی کی طرح ہی بیٹھا جاتا تھا، بس ہارس کی جگہ ہارس پاور انجن نے لے لی تھی۔ بینز پیٹنٹ حاصل کرنے کے بعد بھی اپنی تخلیق سے مطمئن نہیں تھے۔ ایک ماڈل بنایا، اس کی خرابیاں دور کر کے 2 سال کے اندر ہی دوسرا اور پھر تیسرا ماڈل بھی بنا ڈالا۔ اپنے پہلے تجربے کی ناکامی پر جہاں اس 3 پہیوں والی کار کی رفتار کو کنٹرول کرنا مشکل تھا اور وہ دیوار سے جا ٹکرائی تھی، اب دوبارہ دنیا کے سامنے جاتے ہوئے ہچکچا رہے تھے۔ برتھا کی ہمت دلانے کے باوجود یہ نئی کار اپنے پارکنگ لاٹ میں ہی کھڑی رہی۔ ایسے میں برتھا کو یہ ڈر تھا کہ ان کے شوہر سے پہلے دنیا میں کوئی اور یہ کارنامہ نہ سر انجام دے دے، لہٰذا 1888 کی ایک صبح وہ اپنے شوہر کو بتائے بغیر اپنے 2 بچوں کے ساتھ اس نئی سواری پر وہ اپنے میکے یعنی والدین کے گھر کے لیے نکل پڑی۔ راستے میں لوگ اس سواری کو دیکھ کر حیران و پریشان ہو گئے، کیونکہ اب تک وہ گھوڑا گاڑی سے مانوس تھے، مگر یہ بنا گھوڑے کی سواری تھی۔ سفر شروع ہوا تو گاڑی میں مسئلے بھی آنے لگے۔ بریک صحیح کیا تو ریڈیٹر نے مسئلہ کیا، اس کا مسئلہ حل کیا تو پیٹرول ختم ہو گیا۔ ایسے میں برتا قریبی فارمیسی شاپ میں جاتی ہیں تاکہ وہاں سے بینزین، جو اس وقت لیگرائن کہلاتا تھا، خرید کر گاڑی میں ڈال سکیں۔ فارمیسی میں بھی لوگ حیرت زدہ تھے اس عورت اور اس کے ساتھ موجود کار کو دیکھ کر۔ ان سب کو حیرت زدہ چھوڑ کر برتا پھر چل پڑی۔ ہسٹری میں اس فارمیسی شاپ کو پہلے پیٹرول پمپ کے طور پر جانا جاتا ہے۔ یہاں دلچسپ امر یہ ہے کہ آج دنیا میں خواتین کو اناڑی ڈرائیور کے طور پر دیکھا جاتا ہے، جبکہ دنیا کی پہلی 100 کلومیٹر کی 12 گھنٹے پر مشتمل ٹیسٹ ڈرائیو ایک عورت نے اپنے بچوں کے ساتھ کی۔ یہی نہیں بلکہ سفر کے دوران کامیابی سے کار کی ساری خرابیوں کو دور کرتے ہوئے منزل مقصود پر بھی پہنچی اور بعد میں اپنے شوہر کارل بینز کو آگاہ کیا، جس کی بنیاد پر کارل نے ان خرابیوں کو دور کر کے اسے ایک بہتر کار کے طور پر دنیا کے سامنے پیش کیا۔ بینز نے ساتھ ہی ساتھ اسپیڈ ریگولیشن، اگنیشن، اسپارک پلگ، کاربوریٹر، کلچ، گیئر شفٹ اور ریڈیٹر کے پیٹنٹ بھی حاصل کر لیے۔ 1893 میں کارل بینز نے بینز وکٹوریا متعارف کرائی، جو کہ ایک بہتر 2 نشستوں والی گاڑی تھی۔ بینز کا اگلا ڈیزائن بینز ویلو دنیا کی پہلی بڑے پیمانے پر تیار ہونے والی گاڑی بن گئی، جس کے 1200 کے قریب یونٹس فروخت ہوئے۔ اسی وجہ سے 1890 سے 19ویں صدی کے اوائل عشرے میں بینز اینڈ کمپنی آٹو موبائل انڈسٹری پر چھائی رہی۔ اسی دوران میں گاڈلیب ڈیملر اور ویلہم مائی باغ نے DMG نامی کمپنی قائم کی، جو کہ بینز کی حریف کمپنی تھی۔ ڈیملر کی شہرت ایک مارکیٹنگ جینیس اور مقابلہ پسند کے طور پر کی جاتی تھی، مگر ان صلاحیتوں کی بینز میں کمی نظر آتی تھی۔ 1892 میں بینز نے اپنی پہلی کمرشل وہیکل متعارف کرائی۔ دوسری جانب 1897 میں DMG کمپنی کی ڈیملر فینکس لانچ ہوئی، جو کہ فرنٹ انجن کار تھی۔ 1900 میں گاٹلیب ڈیملر کے انتقال کے بعد DMG کمپنی کی باغ ڈور مائی باغ نے سنبھالی اور مرسیڈیز 35 ہارس پاور جیسی گاڑی متعارف کرائی۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ اس گاڑی کا نام مشہور بزنس مین ایمیل ییلینک کی بیٹی مرسیڈیز کے نام پر رکھا گیا تھا۔ اس کار کو دنیا کی جدید آٹو موبائل انڈسٹری کے آغاز کے طور پر بھی جانا جاتا ہے، جس میں اسٹیل چیسز، لو سینٹر آف ماس اور ایک طاقتور انجن موجود تھا۔ یہ گاڑی اپنی 56 میٹر پر آور رفتار کی وجہ سے ریسنگ ورلڈ میں مشہور ہو گئی۔ ڈیملر کمپنی کی آٹو موبائل انڈسٹری میں برتری نے بینز کمپنی کو شدید دھچکا پہنچایا۔ بینز کے ساتھیوں نے فرانس سے ایک ٹیکنیکل ڈیزائنر کو تیز ترین کار بنانے کے لیے بلایا، مگر وہ فیل ہو گیا۔ مایوس ہو کر بینز نے 1903 میں کمپنی چھوڑ دی، مگر وہ بورڈ آف ڈائریکٹر کے ممبر رہے۔ لیکن پھر 1908 میں ایک تیز رفتار کار 120 ہارس پاور انجن کے ساتھ بینز کی واپسی ہوئی، اور اس کو فالو کرتے ہوئے 1911 میں 200 ہارس پاور انجن کے ساتھ بلزن بینز نامی کار نے 140 میٹر پر آور کی حد کو چھو لیا اور دنیا میں دھوم مچا دی۔ آنے والے دنوں میں فرسٹ ورلڈ وار نے جرمنی کی معیشت کو تباہ کر کے رکھ دیا۔ جنگ کی تباہی اور نقصانات جرمنی میں ہر طرف نظر آنے لگے۔ ایسے میں صرف بینز کمپنی ہی مشکلات کا شکار نہیں ہوئی، بلکہ DMG کمپنی کا سروائیول بھی مشکل ہو گیا۔ 1926 میں معاشی صورتحال سے نمٹنے کے لیے دونوں کمپنیز نے مل کر چلنے کا پلان کیا اور ایک نئی کمپنی ڈیملر بینز عمل میں آئی، جس کے تحت مرسیڈیز بینز کے نام سے کار فروخت ہونے لگی۔ اس انضمام کے نتیجے میں مشہور ماڈل جیسے مرسیڈیز بینز 630، ایس سیریز، SS سیریز اور SSK سیریز بھی متعارف ہوئی، اور ان مشہور زمانہ ماڈلز کے ڈیزائنر تھے فرڈیننڈ پورشے، جی ہاں، مشہور کمپنی پورشے کے فاؤنڈر۔ 1929 میں کارل بینز دنیا سے رخصت ہو گئے، مگر جب تک مرسیڈیز بینز آٹو موبائل انڈسٹری میں دنیا بھر میں اپنی پہچان بنا چکا تھا۔ اس زمانے میں جب جرمنی پر نازی حکومت تھی، مرسیڈیز W25،
اور W125 جیسے ماڈل کے ساتھ مرسیڈیز گراں پری ریس میں چھائی رہی اور جرمن انجینئرنگ کی پہچان بن گئی۔ ایڈولف ہٹلر کی پسندیدہ کار بھی مرسیڈیز ہی تھی، خاص طور پر 770 ماڈل، اور وہ اس پر فخر کیا کرتا تھا۔ ہٹلر کو ریسنگ کارز کا بھی شوق تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ مرسیڈیز دنیا کی بہترین اور تیز رفتار کار کے طور پر جانی جائے۔ پھر ورلڈ وار 2 شروع ہو گئی، ہر طرف جنگ کی سرگرمیاں تھیں۔ ایسے میں مرسیڈیز کمپنی کو بھی فوجی گاڑیاں اور ٹینک بنانے پر مجبور کیا گیا۔ مزدوروں کی کمی کو پورا کرنے کے لیے جنگی قیدیوں سے جبری مشقت لی گئی اور سخت مشقت کے باعث بہت سے قیدی مارے بھی گئے۔ ورلڈ وار 2 کے بعد مرسیڈیز کمپنی کے دوسرے ملکوں میں موجود اثاثے ضبط کر لیے گئے، لہٰذا کمپنی کو نئے سرے سے محنت کرنا پڑی اور کمپنی کا تمام تر فوکس اب 170V جیسے سویلین ماڈلز پر تھا۔ 1950 کے آتے آتے مرسیڈیز دوبارہ اپنی پوزیشن آٹو موبائل انڈسٹری میں مضبوط کرنے لگی، نہ صرف موٹر اسپورٹس بلکہ عالمی سطح پر بھی اپنی فروخت میں اضافہ کیا۔ 1954 تک کمپنی $1 بلین سے زیادہ منافع کما چکی تھی۔ آج مرسیڈیز دنیا کی قیمتی اور مہنگی گاڑیوں میں شمار کی جاتی ہے، جو کارل بینز کے خواب اور عزم کا ثبوت ہے۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں اور کامنٹس کر کے ضرور بتائیں ویڈیو کے بارے میں آپ کی رائے اور سجیشنز۔